عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور موقع کے لیے، ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے اور ایک اور ساعت کے لیے کہ خداوند نے مجھے بخشا۔ یہ خداوند کے رحمتوں کی سبب ہے، اس کی وفاداری آج میرے لیے تجدید ہے اور اس کا فضل مجھ پر جاری ہے۔ فضل کے معنی ہے کہ میں خداوند کے مدد کے لائق کبھی نہیں، مگر پھر بھی وہ مدد فرماتا ہے۔ یہ ہے فضل کے معنی۔ جب میں مشکلات میں ہوں، کٹھنائیوں میں ہوں، مصائب میں گھرا ہوا ہوں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب پر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، مگر میرے لیے ایک تسلی، ایک عظیم تسلی میرا خداوند، میرا منجی ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں احمد دیدات کا ایک بہت پرانا کلپ دیکھ رہا تھا، جس میں وہ قرآن کو ایک ہاتھ میں لیے اور بائبل کو ایک دوسرے ہاتھ میں لیے وہ تنقیدی طور پر کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کی کتاب میں تو مریم کے بارے میں کچھ بھی اتنا نہیں جتنا کہ ہمارے کتاب میں ہے۔ یہ دیکھیں، قرآن میں تو ایک پورا کا پورا کتاب سورہ مریم کے نام سے ہے، تمہارے کتاب میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو میں ان عزیز بھائیوں بہنوں، آدم و حوا میں میرے بھائی اور بہن مسلمانوں کے لیے میرا پیغام عاجزانہ طور پر یہ ہے کہ میرا یسوع مسیح جو ہے قرآن کے یسوع مسیح میں سے بالکل مختلف ہے۔ میرا یسوع مسیح خداوند ہے، خدائے زندہ جس نے انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور میرا خداوند پانی پر چلنے والا خداوند، مردوں کو زندہ کرنے والا خداوند، طوفان کو تھما دینے والا خداوند، میرا خداوند راستہ، میرا خداوند حقیقت، میرا خداوند زندگی ہے، میرا خداوند نیک چوپان ہے، میرا خداوند دروازہ ہے، میرا خداوند جو ہے سو وہ ہے، وہ ازل سے لے کر ابد تک خداوند ہے۔ وہ ہے میرا عیسی مسیح، جسے میں عیسیٰ ابن مریم کے نام سے جانتا تھا جب میں مسلمان تھا۔ تو میرا آپ سب عزیزوں سے یہ خواہش ہے عاجزانہ طور پر کہ ایک بار اصالت میں جائیں، اصل چیز جو ہے اس میں جائیں، تاریخی کتاب میں جائیں، اور وہ تاریخی کتاب، وہ اصل یہ کتاب مقدس ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفے تک آپ اسے پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اناجیل میں سے 4 انجیل ہیں، ایک نہیں 4 انجیل ہیں۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ انجیل جو عیسیٰ پر نازل ہوا، انجیل عیسیٰ پر نازل نہیں ہوا۔ اگر آپ سوچ لیں کہ انجیل کے معنی کیا ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ نازل نہیں ہوا تھا جیسے کسی نے آسمان سے پھینکا ہوا ہو آیت با آیت، بلکہ اناجیل میں سے یا کتب میں سے جتنے بھی کتاب مقدس میں ہیں ان میں سے ایک میں بھی نہ باب ہیں اور نہ آیات ہیں۔ باب یہ جو ابواب ہیں اور آیات جو ہیں وہ ہم نے، انسانوں نے ہماری سہولت کے لیے ڈالے ہوئے ہیں، یہاں پر اضافہ کیا ہوا ہے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیتا
जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। अब अगर अबवाब ना हो, आयात ना हो, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते रहो ताकि मैं उस पर आऊं। ये बहुत बड़ी किताब है, बल्कि एक छोटी सी भी किताब में भी हमारे लिए मुश्किल है कि हम किसी चीज को पाएं अगर उसमें फहरिस्त मंदरजात न हो, उसमें मज़ामीन न हो। हर किताब के एक किताब का एक बड़ा मजमून है, अनवान है, फिर मज़ामीन है उसमें, और फिर उसमें वो कहते हैं कि तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा। आम किताबों में किताब मुक़द्दस को हमारी सहूलत के लिए उलमा ने तारीख में उन्होंने ये बाब और आयात हमारे लिए दिए ताकि मुशख्खस हो सके कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आयात जो है वो आसमान से नहीं फेंकी गई हमारे लिए, सिर्फ एक जगह में, बल्कि दो जगह। एक तो दानियल के किताब में है और एक जो है वो हम खुरूज के किताब में पढ़ते हैं, और खुरूज के किताब में पढ़ते हैं, और जो पुराने अहदनामे में बिलखुसूस इस्तिस्ना के बाद जो कुतुब है वहां पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह खुदावंद ने जो टैबलेट्स हैं, जो 10 फरामीन हैं, उसे किस तरह उसने खुद शब्द किए पत्थरों पर, सिर्फ यही है। और उसे भी हमने आयत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, और 20वां बाब जो है हमने खुरूज में दिया है, बल्कि ये जो बाब है वो वहां पर भी नहीं है, बस उसे हमने इंदराज कराया ताकि हमारी समझ में आए कि किस तरह ये है। आयात फेंकी नहीं गई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी, अपना मुंह खोला और तालीम दी, वो हमारे लिए खुशखबरी है। इंजील के मानी यही है। इंजील यूनानी जबान से ली गई एक लफ्ज एवांगेलियोन, यानी खबरे खुश या खुशखबरी। कोई और इसके मानी नहीं है, इसके कोई और मानी नहीं है। ये किस चीज की खुशखबरी है? इस चीज की खुशखबरी कि खुदावंद हमारे खालिक और हमारे मालिक, जिसने सब चीजों को रचा, सब चीजों को बनाया, सब चीजों की तख्लीक की, वो खालिक है। वो खुद जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए, वो काज़िउल क़ुज़्ज़ात हैं। अपनी क़ज़ावत में वो हमें जहन्नम रसीद फरमाता है, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं और वो कुद्दूस है। मगर वो अपने जामे क़ज़ावत को यकतरफा रख कर, वो जामे इंसानी पहनकर वो हमारे बीच में आए ताकि वो हमसे बातें करे। ये है मेरा खुदावंद। हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम। हाँ, सुन रहा हूं मैं। अजीज भाई सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं, फरमाएं। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, क्रिस्टोफर जोसेफ। हाँ भाई, क्रिस्टोफर जोसेफ, खुशामदीद इस प्रोग्राम में, फरमाएं। हाँ जी, मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि आपको अल्लाह जिंदगी, यीशु नासरी खुदावन यीशु मसीह आपको जिंदगी दे और आप इसी तरह कलाम सुनाते रहें और खुदा की बहुत सी रूहों को बचाएं। और मेरे लिए दुआ करें कि मैं 7 साल से मुझे एलर्जी है, इस एलर्जी से खुदावन यीशु मसीह मुझे निजात बख्शे। बिल्कुल भाई, मैं अभी दुआ करूंगा। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन का, और बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं और इस प्रोग्राम को शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। मैं अभी दुआ करता हूं। ऐ खुदावंद, मैं अपने बहुत से भाइयों को बताता हूं कि जिंदगी टीवी आप देखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अभी मैं दुआ करता हूं आपके लिए। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, आपने भाई की आवाज़ सुनी
اور آئے ہم ایک ساتھ ان کے لیے دعا کریں گے۔ اے خداوند، میں بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو الرجی ہے بہت سے سالوں سے، خداوند تو ان کو شفا بخش۔ دعا کرتے ہیں اے خداوند جو بھی دوائی وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے باعث برکت ہو اور معجزہ ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ بہت شکریہ بھائی ٹیلی فون کرنے کا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اسی طرح لوگ برکت پاتے ہیں جب ہم کتاب مقدس کی تشہیر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ خوش خبری ہے ہمارے لیے۔ میرا یسوع جو ہے وہ احمد دیدات کا یسوع نہیں، اور میرا کتاب احمد دیدات کا کتاب نہیں۔ اس کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں حقیقی معنوں میں مریم کی کہانی، وہ کہانی نہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، بلکہ وہ کہانی جو حقیقت ہے، جو کلام خدا ہے۔ اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ملاؤں کے پیچھے نہ جائیں جو احمد دیدات جیسے لوگ ہیں، جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اپنے خوبصورت الفاظ کو لے کر لوگوں کو وہ بے وقوف بناتے ہیں، ان کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ آپ اس پر سوچیں کہ کتاب مقدس پہلے سے تھا، یہ مقدم ہے، اس کے بعد جو کتب آئے وہ بعد میں آئے، وہ سب کے سب اسی کتاب مقدس کی کاپی کو لے کر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ایک جو The Book of the Mormons ہے وہ بھی ہے، صرف قرآن نہیں، بہت سے اور بھی ہیں۔ قادیانیوں کا بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی اسی میں سے توڑ مروڑ کر ڈالی گئی ہے۔ تو اصل میں جانی چاہیے، اور اصل جو ہے وہ یہ کتاب ہے، اور اسی وجہ سے لازمی ہے کہ ہم اصل پر جائیں۔ ہماری دنیا جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ایران کے حالات کو دیکھیں، ابھی پاکستان میں پچھلے جو وزیر اعظم رہے عمران خان نیازی صاحب، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ہم نے ان کے لیے دعا کی۔ ہم پاکستان کے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں کہ خداوند مملکت پاکستان کو واقعی طور پر پاکیزگی دے، روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، ضمیر کی پاکیزگی دے، تاکہ وہاں پر جو فسادات ہوتے ہیں، جو قتل عام ہو رہا ہے انسانوں کا، جو بھوک مری وہاں پر ہے، ان سب کا خاتمہ ہو۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے، کہ اس نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں اور محنت اٹھانے والوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آپ یہ ذرا دیکھیں، سیربین کا پروگرام جو BBC کا ہے، میں نے اس میں سے تھوڑا سا میں آپ کو سناؤں گا ایران کے حالات کے بارے میں۔ دیکھیں لوگ کتنے بے بس ہیں، یہاں پر کتنے بے بس ہیں۔ جو مارتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو مرواتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو مرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ ایسا ہی افغانستان میں ہے، ایسا ہی پاکستان میں ہے۔ چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ کیونکہ حقیقی سلامتی ان میں نہیں ہے، اور وہ حقیقی سلامتی اور راحت اور امن صرف خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، محنت اٹھانے والوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں مذہبی بار آپ پر نہیں ڈالوں گا کہ آپ چادر پہنے، ارے آپ نے چادر نہیں پہنا۔ وہ میں نے 2-3 پروگرام پہلے میں نے اس عورت کے بارے میں خدا کی مقدس کلام میں سے آپ کے لیے پڑھا۔ مجدالہ جا کر میں نے یہ ریکارڈ کیا آپ کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک عورت آئی، اور شمون جو فریسی تھے ان کے گھر میں، تو اس نے اپنے بالوں سے، اپنے آنسوؤں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو دھویا اور پاکیزہ کیا۔
खुदावंद यीशु मसीह खुद उसने उस औरत से नहीं कहा अबे औरत देखो देखो तुम्हारे सर पर जो है वो चादर नहीं है, सबसे पहले चादर पहनकर फिर मेरे पांव को छू। मगर शमऊन जो फरीसी था उसके दिल में ये गंदगी थी और उसने तनकीदी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हुए अपने दिल में कहा अगर ये बंदा, अगर ये आदमी खुदा की तरफ से होता तो इसे मालूम होता कि ये औरत कितनी बदचलन है। यह है हमारी मुल्लाई जहन। हमें मुल्लागरी से पीछे हटना चाहिए। हाँ, बहुत से मसीही मुल्ला भी हैं, उनको भी ये समझ में आनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से क्यों नहीं कहा कि चल भाई अपना चादर पहन फिर आ, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। उसने ये नहीं कहा, बल्कि उसने शमऊन से कहा शमऊन क्यों तेरे दिल में ऐसी गंदगी है? जब से मैं आया हूं तूने मेरे पांव नहीं धोए, तूने मुझे वो इज्जत नहीं दी, मगर जब से ये आई है वो अपने आंसुओं से मेरे पांव को लम्स करके अपने बालों से उसे सुखा रही है और इत्र से वो मेरे पांव को मसा कर रही है। ये है मेरा खुदावंद, वो नहीं जो अहमद दीदात, वो नहीं जो सारे के सारे मुल्ला कहते आ रहे हैं। सुनिए, से मुत्तफिक नहीं भी है। The only thing that I'm doing is just trying to post something, to come to these gatherings, to create something that can show what's happening, and everything that has started. I have cut my hair, and I have a routine here to be the voice of Iranian women. در اعتراض به دخالت‌های بیجای کشورهای غربی میخوایم بهشون بگیم که ما فراموش نکردیم که شما کشوری بودیم که 8 سال جنگ ما بمبای شیمیایی رو به عراق فروختیم و ما کلی مجموع شیمیایی از این بابت داریم. از این به بعد سعی بکنن که در رفع مشکلات کوشا باشن. در بحث مسائل بین‌المللی هم امیدوارم که امور خارجه خیلی قوی‌تر از این برخورد بکنه، به خصوص در مقابل کشورهای اروپایی کوتاه نیاد، در مقابل امریکا کوتاه نیاد. آئیے یہاں پر ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ ہلاکت کے اگلے ہی روز ماسا امینی کی تدفین کے ساتھ ہی کردستان کے صدر مقام سنندج میں احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ صرف 2 روز میں یہ احتجاج تہران تک پھیل گیا تھا اور حکام نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو محدود کر دیا تھا۔ 23 ستمبر کو امریکی حکومت نے ایران میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے لائسنس جاری کیے، جس کے بعد ایلون مسک نے اعلان کیا کہ ان کی کمپنی سٹار لنک ایران میں مفت سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس دے گی۔ 24 ستمبر کو صوبہ البرز کے دارالحکومت کرج میں حادث نجفی کی 6 گولیاں لگنے سے ہلاکت اس پورے احتجاج کا ایک اور بڑا سنگ میل بن گیا۔ پورے ایران میں جاری احتجاج روکنے کے لیے حکام نے تہران سمیت ملک کی مختلف یونیورسٹیز میں سیکیورٹی دستے تعینات کر دیے، لیکن احتجاج جاری رہا۔ اکتوبر کے اختتام تک 1000 افراد پر مقدمات قائم کیے جا چکے تھے۔ 2 نومبر کو پاسداران انقلاب کے سربراہ نے الزام لگایا کہ سعودی عرب احتجاج کی پشت پر۔ آپ باقی جو ہیں وہ خود جا کر BBC کی جو یوٹیوب چینل ہے یا پھر bbcurdu.com میں جا کر وہاں پر اس کو دیکھیں، یا پھر اور بھی بہت سے ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ عورتوں کی تقلید کر کے آپ اپنے بال کاٹیں۔ خدا نے بال ایک ہمیں حیثیت دے کر دیا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، خصوصاً بالخصوص عورتوں کے لیے، جہاں کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ عورتوں کا جلال جو ہے وہ ان کے لمبے بال ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، اور میں ان پر بھی تنقید نہیں کرنا چاہتا جو اپنے بال کاٹتے ہیں۔ یہ میرا کام نہیں، یہ خداوند کا کام ہے۔ جس طرح یہ میرا اور وہ جو فریسی ہے شمعون، اس کا کام نہیں تھا کہ وہ تنقید کرے کہ اگر یہ بندہ جانتا کہ یہ عورت کتنی بچلن ہے، اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا۔ مگر خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو کبھی نہیں کہا کہ تو اپنے سر ڈھانپ، اور میں بھی نہیں کہوں گا کسی کو بھی، حالانکہ میں اپنے دل ہی دل میں جس طرح مجھے سمجھ ہے کتاب مقدس کی، میرے لیے یہ واضح ہے کہ خداوند نے
یہ کہا ہے کہ جب دعا کرتے ہیں، یہ خداوند روح کی جانب سے پولس رسول 11 باب پہلے کرنتھیوں میں واضح ہے کہ جب عورت دعا کرتی ہے تو اچھا ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے، اپنا سر ڈھانپے۔ مگر کتاب مقدس میں صرف وہی آیات نہیں، بہت سے اور بھی ہیں۔ خود خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے پھرتے عورتیں تھیں جن کے سر کے اوپر چادریں نہیں تھیں، اور جس طرح شمعون فریسی نے کہا بچلن ان میں سے بہت سے جو ہے وہ فاحشہ تھیں جنہوں نے شفا پائے تھے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں، اور وہ اس خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، وہی عورتیں جن پر پہلی بار خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے جی اٹھنے کے بعد۔ تو مشکلات بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ مشکلات فلسفی ہوں، چاہے وہ مشکلات مذہبی ہوں، چاہے وہ مشکلات آفاتی ہوں، مہاجرتی ہوں، کچھ بھی ہوں۔ ہماری زندگیوں میں طوفانیں بہت زیادہ ہیں، مگر ایک ہے جو ان سب طوفانوں کو تھما دیتا ہے، وہ احمد دیدات کا خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، کیونکہ احمد دیدات عیسیٰ مسیح کو خداوند نہیں کہتا، بلکہ اس کے لیے تو ایک پیغمبر، ایک نبی، صرف یہی۔ مگر میرے لیے کتاب مقدس کے مطابق، حقیقی کتاب کے مطابق، وہ خداوند جلال جو ہمارے بیچ میں آئے تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں میں، زندگیوں میں جو طوفانیں تھی اس کو تھما دے۔ وہ پانی پر چلنے والا خداوند ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں گے ایک ساتھ جو میں نے اسرائیل میں ریکارڈ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ وہی جھیل ہے، گلیل، دریائے گلیل، جس کے اوپر خداوند یسوع مسیح پانی پر چلے۔ یہ وہی جھیل ہے۔ ایک کشتی میں بیٹھ کر جب شاگرد جو ہے وہ خوفزدہ ہوئے کہ طوفان آیا ہے، بھائی سو رہے ہو استاد جی، سو رہے ہو، اس نے اٹھ کر کہا، طوفانوں سے کہا تھم جاؤ، اور تھم گئے۔ ایک شیشے کی مانند برقرار ہوا پانی، بالکل قرار جیسے کہ شیشے کی مانند ہو۔ یہ وہی خداوند ہے۔ آئیے یہ کلپ دیکھیں۔ میں دریائے جلیل میں ہوں، ایک کشتی میں۔ زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے۔ 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح ایک کشتی میں اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی دریا میں تھے، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آرام فرما رہے تھے، اور یکدم ایک طوفان، ایک عظیم طوفان برپا ہوا، اور اس طوفان نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو ہلا دیا۔ بوکھلاہٹ میں وہ گھبرا گئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کریں۔ طبیعت نے ان کو گھیرا، طوفان، بارش اور تیز ہوائیں، کشتی، بس جیسے کہ وہ غرق ہو جائے۔ ویسے ہی ان کی حالت دیکھنے کے لائق ضرور ہوگی۔ اب میں بھی انسان ہوں، جان جو ہے، وہ جسم جو ہے، زندگی جو ہے، وہ ہر انسان کو شیریں ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے، جان نباشد جہان نباشد۔ اگر جان نہ رہے تو جہان نہ رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا، بلکہ یہ کہاوت خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے ہے کہ جان نباشد جہان نباشد، کیونکہ اس نے کہا کیا فائدہ ہے ایک انسان کے لیے اگر وہ ساری دنیا کو حاصل کرے مگر اپنی زندگی کھوئے، کیا فائدہ ہے۔ یہ کہاوت
جان نباشت جہان نباشت خداوند یسوع مسیح کے تعلیم سے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل 8 باب اور اس کے 23ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو اس واقعے کے بارے میں، اس دن کے بارے میں جب اس دریا میں طوفان اور بارش اور تیز ہوائیں چلتی تھیں اور شاگرد گھبرا گئے اپنی جان کی خاطر، ان کو جان شیریں تھا۔ تب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح آرام فرما رہے تھے۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ 100% خداوند 100% انسان کامل بنے تاکہ ہمیں انسانیت سکھائے۔ اگر انسانیت کسی سے سیکھنا ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ کیوں؟ خداوند یسوع نے ہمیں کامل زندگی، کامل عابد بننے کے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، صلیب پر موا، وہ گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، قیام کیا۔ قیام مسیح میں ہم بھی قیام کر سکتے ہیں اور حیات جاوداں پا سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں، اس دریا میں، اسے بحیرہ تائبیریس بھی کہتے ہیں، یا دریائے گلیل، یا پھر جیسا کہ اردو ترجمے میں ہے جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر، یعنی شاگردوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ وہ گھبرا گئے اور کہا اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، اے کم ایمانو، ڈرتے کیوں ہو؟ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس طوفان کا، اس بحیرے کا، اس جھیل کا مالک یہاں پر ہے۔ اے کم ایمانو، کیوں ڈرتے ہو؟ اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا جیسے کہ خاموش ہو جا، اور ہم پڑھتے ہیں اور بڑا امن ہو گیا۔ ایک ہفتے پہلے میں اسی کشتی میں یہیں پر تھا، صرف ایک ہی ہفتے پہلے، اور یہ جھیل جو ہے جیسا پرسکون ہے ایسا پرسکون نہیں تھا۔ یہاں بارش ہو رہی تھی اور ایک طوفان برپا ہوا، واقعی طور پر اس طرح طوفان نہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم چھپ گئے اس چھت کے نیچے۔ پردوں کو جو ناخدا ہے، ہمارے بھائی جو ڈینیل ہیں، جو اس کشتی کے ناخدا ہیں، وہ بھی خداوند کے مومن ہیں۔ وہ یہودیوں میں سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور بھائی ڈینیل نے جلدی سے اپنے کارکنوں کو کہا کہ پردوں کو ذرا ادھر ادھر کرو تاکہ بارش سے ہم بچیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مگر وہ جو طوفان تھا اس وقت خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں، اس زمانے میں جب خداوند بصورت انسان یہاں پر آئے اور ایسی ہی ایک کشتی میں شاید وہ تھے، شاید وہ کشتی چھوٹا یا بڑا، مگر اسی بحیرے میں، اسی جھیل میں، تو ڈانٹا آب و ہوا کو، بارش کو، طوفان کو ڈانٹا، اور ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ ڈانٹنے کے بعد بڑا امن ہو گیا، سکون ہو گیا اس جھیل میں۔ اور لوگ جو شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ تھے، لوگ تعجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے جس کے ساتھ ہم ہیں؟ یہ کون ہے جس کا حکم یہاں تک کہ ارواح ناپاک بھی مانتے ہیں؟ اور ہم خدا کے انجیل میں، خدا کے تعالیم میں پڑھتے ہیں، خدا کے کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ارواح ناپاک کو انسانوں سے نکالا، دور ہو جا، نکل جاؤ۔ یہ خدا کے تعلیم میں ہم پڑھتے ہیں، انجیل میں پڑھتے ہیں۔
उसका हुक्म दरिया, तूफान, बारिश, अरवाह नापाक सब कुछ मानते हैं। चांद सितारे सब कुछ उसका खालिक व मालिक वही है। खुदा के मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। हर चीज़ उसके वसीले से पैदा हुई और उसके बिना कोई भी चीज़ मौजूदात में से वजूद में नहीं आए। वही अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा, अलिफ और या है। वही सब चीज़ का खालिक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तूफ़ान थमा और सुकून आया और शागिर्दों ने क्या कहा, और लोग ताज्जुब करके, शागिर्द ताज्जुब करके कहने लगे ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद आज तूफ़ानों को आपकी ज़िंदगी में खामोश कर सकता है। आज भी वही खुदावंद है। यीशु कल, आज और कल वैसा ही है। वो तग़यीर नापज़ीर है, मगर वो चाहता है कि तग़यीर आप में, मुझ में लाए। खुदाए ला तग़य्युर, उसके ला तग़य्युर कलाम में हमें ये फरमाते हैं कि वो तग़यीर चाहता है हम इंसानों में, और वो तग़यीर मुस्बत है, क्योंकि हम मनफी में हैं, हम गुनाह में हैं, हम तारीकी में हैं, हम जकड़े हुए हैं जंजीरों में, ग़ुलाम हैं शैतान के, गुनहगार हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फ़ज़ल के वजह से हम सब आदिल ठहराए जाते हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। ईमान के वसीले से जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो देखें खुदावन ने थमा दिया सब चीज़ को, हुक्म फरमाया और तूफ़ान, बारिश सब थम गए और आरामिश, सुकून बरकरार हुआ। खुदावन वही आरामिश और सुकून आपकी ज़िंदगी में, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान है, कोई वहशतनाक ख़तरनाक बारिश है, आंधी है, तो खुदावन कहता है मेरे पीछे आओ, वो कभी आपका हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, थामे रहेगा वो, क्योंकि वो हमारा दस्तगीर है, वो हमारा साथी है, और वो चाहता है कि हम गुनगुनाएं और कहें ऐ खुदावन मैं भी तेरा साथ न छोड़ूंगा, मैं भी थामे रहूंगा। एक छोटे बच्चे की मानिंद जो अपने बाप के हाथ को थामता है, क्योंकि उस बच्चे का फ़िक्र व ज़िक्र सिर्फ़ उसका बाप है। वो ख़ुद कमज़ोर है, वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, मगर उसका ईमान जो है बाप पर है कि वो मुझे नैया पार करेगा, वो मुझे दरिया पार करेगा, वो मुझे किनारे ले जाएगा। इत्मीनान है उस बच्चे में, एतमाद है बाप पर। खुदावंद यीशु मसीह हमारा आसमानी पिदर है, वो हमारा आसमानी बाप है। उसका एक नाम जो यसिया नबी में हम पढ़ते हैं कि वो हमारा जावेदानी बाप है। वो हमारे मुश्किलात को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है। जैसा कि एक और सहने में 14 बाब में मत्ती की इंजील में वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस रसूल, वो एक और वाक़या है, एक और जगह है जहाँ पर
شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چلتا ہے، پانی پر چلتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، مگر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی سایہ ہے، کوئی بھوت ہے شاید. اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ کہتے ہیں ڈرو مت، ڈرو مت، میں ہوں. اور پطرس رسول ایک دم سے کہتا ہے خداوند اگر تم ہو تو فرمان دو، تو حکم دو کہ میں بھی آ جاؤں. اور پطرس جو ہے وہ پانی پر چلنے لگتا ہے جب تک وہ ٹکٹکی لگا کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا رہتا ہے. مگر ایک دم سے جب تلاطم بحر کو، تلاطم اس جھیل کے تلاطم کو، اس طوفان کو دیکھتا ہے، وہ تو گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ ڈوبنے لگتا ہے اور کہتا ہے خداوند مجھے بچا، خداوند مجھے بچا. اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اے کم ایمان، میں تیرے ساتھ ہوں، کیوں ڈرتے ہو، اور مجھے بچاؤ. اور وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے کشتی میں لے آتا ہے. خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. اگر آپ تلاطم میں ہیں، طوفان میں ہیں، آندھی میں ہے، آپ چاروں طرف سے سب کچھ غموں نے، مشکلات نے، مہاجرت نے، مفلسی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو خداوند پر اعتماد ہی لازمی ہے اور وہ آپ کا دستگیر ہے. جیسا کہ اس گیت میں پھر گاتا ہوں، یسوع میرا ہاتھ نہ چھوڑے گا، وہ ہاتھ ہمارا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمارا دستگیر ہے. اس پر ایمان لاؤ، اعتماد کرو، اور وہ اعتماد جو ہے سچا ہے، نیکو ہے اور آپ کے نجات کا باعث ہے. قبول کرو کہ تم گنہگار ہو اور تم نہیں کر سکتے اس بچے کی مانند جس کا اعتماد صرف اپنے باپ پر ہے. خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے. اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ گنہگار ہوں، میں خود نہیں کر سکتا. تو نے میری خاطر زمین پر صورت انسانی لے کر آیا، صلیب پر مصلوب ہوئے، مارے گئے، گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو زندہ خداوند ہے. میرے دل میں آ میرا خداوند اور منجی بن. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین کہہ کر یہ دعا کریں تو خداوند آپ کے زندگی کو تبدیل کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو برکت دے. اس دریائے جلیل، اس جھیل جو سی آف گیلیلی یا پھر سی آف ٹائبیریس کے نام سے بھی مشہور ہے، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ وہ خداوند اسی جھیل میں کشتی میں سوار تھے جنہوں نے اپنے شاگردوں کو اس وقت برکت دیا اور پطرس کو نجات بخشا. آپ کو وہ بھی آج نجات بخش سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین. آمین، آمین اور آمین. یہ ہے میرا خداوند، طوفانوں کو تھما دینے والا خداوند. ایک حکم کر کے طوفان اور پانی قرار پاتا ہے. وہ پانی پر چلتا ہے، پانی پر چلتا ہے. وہ ایک بار میرے ایک عزیز مسلمان بھائی نے کہا کہ بھائی ہمارے نبی نے بھی بہت معجزات کیے. میں نے کہا دکھاؤ، ایک دکھاؤ جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھا ہو. اور میں آپ کو دکھاؤں گا سینکڑوں نے دیکھا میرے خداوند کو. میرے خداوند کو سینکڑوں نے دیکھا. معجزہ کرنے والا صرف خداوند خود ہے. اور جو عہد عتیق میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ الیاس کے ہاتھوں معجزہ ہوا، وہ بھی خداوند کے وسیلے سے ہوا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا. یا پھر جس نے موسیٰ کو کہا اپنی لاٹھی کو دے مار اور پانی ایک دم سے دریا آپ کو راستہ مہیا فرمائے گا، وہ بھی خداوند یسوع مسیح تھا. اور پھر اس سے بھی پہلے ہم پڑھتے ہیں ابتدا ہی میں کہ خداوند نے کہا
रोशनी हो जाए सो रोशनी हो गए। खुदावन ने इस कायनात को बनाया, वो है मेरा यीशु मसीह, वो है मेरा खुदावन, अहमद दीदात का नहीं, मेरा खुदावन, इस किताब मुक़द्दस का खुदावन यीशु मसीह, ईसा मसीह, हाँ इब्ने मरियम और इब्ने खुदा और इब्ने आदम। इब्ने आदम, उसने यहूदियों को कहा इससे पहले कि इब्राहिम हो मैं हूं। उसने नहीं कहा मैं था, मैं हूं, क्योंकि मैं हूं उसका नाम है। जब मेरा यीशु मसीह कहता है, जब मेरा खुदा कहता है मैं हूं, तो इसका मतलब है कि दूसरे नहीं है, वो हकीकत नहीं है, सिर्फ हकीकत यीशु मसीह है, ईसा मसीह। देखें यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में हम पढ़ते हैं 16 आयत से अगर पढ़ें तो यहाँ पर भी इसका जिक्र है। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार यहाँ पर लिखा है कफरनहूम। जब मैं वहाँ पर था तो हमारे एक गाइड थे खुद यहूदी वहीं के वासी, और ताल, उनका नाम ताल है। तो ताल ने कहा ये कफरनहूम, कपरनियम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, या कफरनहूम, ऐसा नहीं, ये कफारनाहूम यानी नाहूम का शहर। मगर जब मैं दाखिल हो रहा था उस शहर में तो लिखा हुआ था द सिटी ऑफ जीसस, यीशु का शहर, यीशु का, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा मौजज़ात वहीं पर दिखाए। और उसके बिल्कुल ही किनारे जो है ये शहर बिल्कुल दरियाए जलील के किनारे है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में उस दरिया के किनारे से भी आपके लिए एक पैगाम दे दूं। तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं उस प्रोग्राम को एडिट कर सकूं। ये जो प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है ताकि मुतख़्ख़स वक्त के मुताबिक वो इस टीवी प्रोग्राम के तवस्सुत से जा सके। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफारनाहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा मैं हूं, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। देखिए, फौरन वो कश्ती वहां पहुंचे, यानी वो कश्ती में एक जगह पर थे। जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती के ऊपर आए तो एकदम से वो पार गए थे, किनारे गए थे। ये है मेरा खुदावंद, ये है मेरा मुंजी, ये है मेरा मुंजी, अहमद दीदात का ईसा मसीह। मेरा ईसा मसीह नहीं, अहमद दीदात का मरियम, मेरा इस किताब मुक़द्दस का मरियम नहीं। तो इसी वजह से लाजमी है कि हम इस किताब को पढ़ें, अहमद दीदात की मन घिड़त कहानियों को नहीं बल्कि इस किताब को पढ़ें। वो कहते हैं जब अहमद दीदात साउथ अफ्रीका में डरबन में जब वो बहुत बीमार हुए, जब वो बहुत बूढ़े हुए तो उनके खिदमतगार जो है आखिरी दिनों में मसीही नर्सेस थे, मसीही डॉक्टर्स थे, मुसलमान नहीं, मसीही डॉक्टर्स थे। ये है मेरा खुदावन जो मुझे खिदमत सिखाता है लोगों को। वो ये नहीं कहता है कि ये अछूत है, ये काफिर है, ये नजस है, ये मुर्दार है, उसके साथ खाना जायज नहीं। वो कहता है आप किसी के साथ भी खाना खा सकते हो। जो आप खाते हो वो आपको मुर्दार नहीं बनाता। जो निकलता है तुम में से वो आपको मुर्दार बना देता है। गाली गलोच जहन से, ज़मीर से, सब हमारे जहनियत से निकलने वाली चीजें हैं। आया करना, गुस्ताखी माफ, पाखाने जाना, वो मुर्दार करता है हमें। जो हम खाते हैं वो मुर्दार नहीं करता। तो वो खुदावन हमें सिखाता है कि कैसे हम
इंसानों के साथ कैसे मेल मिलाप करें, मोहब्बत से पेश आए। ये सबसे बड़ा अजीम मौजज़ा मेरी जिंदगी में है, क्योंकि इससे पहले कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हो, उससे पहले मेरी जिंदगी में बहुत सी नफरतें थी, बिलखुसूस पश्तूनों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अमरीकियों के खिलाफ, सब लोगों के खिलाफ। बस मैं हूं हजारा, मैं ही साफ व पाक हूं, शिया बंदा। मगर जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उस वक्त खुदावंद ने मेरी जिंदगी को तब्दील करके मुझसे अब ये इंसान बनाया कि मैं सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, सबकी खैरियत चाहता हूँ। हाँ, यहाँ तक कि वो जो मुझसे दुश्मनी करते हैं उनसे भी, क्योंकि मेरे खुदावंद ने मुझे उन नफरतों से बचाया है। कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। काशी मसीह गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, हेलो गुड इवनिंग मास्टर जी। बहुत शुक्रिया भाई मुझे मास्टर कहने का। मैं मास्टर नहीं, मैं खादिम हूँ मगर फिर भी शुक्रिया। आपका प्रोग्राम जिंदगी बहुत अच्छा जा रहा है। पता, मेरे ख्याल में आप लिख रहे हैं, पिता आपको ऐसे ही अपने कामों में इस्तेमाल करता रहे। बहुत शुक्रिया भाई काशी, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। और YouTube में भी आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। हमारे YouTube का चैनल का जो एड्रेस है वो पुराना वाला भी है, जो youtube.com/urdu gospel। और अभी YouTube ने मुझे एक और कलीद दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है, बहुत आसान, youtube.com/@, जैसे कि आप ईमेल में डालते हैं स्लैश के बाद @इंजील। बहुत आसान, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ये टाइप करें। आप यूं करके टाइप youtube.com/@ मसीह टीवी नहीं, @इंजील। ये मैं आपको दिखाऊंगा। यूं करके आप टाइप करें तो आप सीधे सीधे हमारे चैनल में जाएंगे। जैसे कि मैं अभी अगर मैं इसे क्लिक करूं तो सीधे सीधे आप हमारे उर्दू गॉस्पेल के चैनल में जाएंगे और आप इस प्रोग्राम को उस तरीके से भी देख पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। भाई काशी, खुदावन आपको बरकत दे। और आप फूल भेज रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, पास्टर जी आपका जिंदगी प्रोग्राम देखकर दिल को सुकून मिल जाता है। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि आपके दिल को सुकून मिलता है। इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह का कलाम वो हमें सुकून देता है। ऐ मेहनत कशो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। सुकून देने वाला बहन आयरीन भी दुआ में है और ब्लेसिंग्स भेजते हैं। खुदावन आपको बरकत दे। जय मसीह की, बिल्कुल जय मसीह की, आमीन। भाई पतरस यहाँ पर लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। खुदावन आपको बरकत दे भाई पतरस। और काशी भाई फिर लिखते हैं, आमीन। इकबाल जान लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इकबाल जान, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। ये इसने जिद करना शुरू कर दिया। कभी कभार ये जिद करता है कि मैं आगे के कमेंट्स को ना पढ़ूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि दोबारा इसको लाऊं आप तक, ताकि हम इसे पढ़ें कमेंट्स को। ये भाई पतरस हैं, ये लिखते हैं, वंडरफुल सर, ग्रेट मैसेज, वंडरफुल सर, ग्रेट मैसेज लिखते हैं। और खुदावंद आपको बरकत दे। और इस दूसरे चैनल में यहाँ पर बहन अतिया भी प्रेज द लॉर्ड, आमीन लिखती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आपने ये पैगाम सुना दरियाए गलील
کشتی پر خداوند نے مجھے یہ موقع دیا وہاں پر جاؤں، مگر ایک گیت جو میں ہمیشہ رکھتا ہوں آج میں چاہتا ہوں اسے رکھوں، یہ بھی میں نے وہیں پر فلمایا ہے، اور موضوع ہی کچھ ایسا ہے کہ میرا اکیلا سہارا مسیح، اور وہی میری پناہ ہے طوفانوں میں اور مشکلات میں آئے۔ اس گیت کو آخر میں دیکھیں گے۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔ دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔ دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ،
وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان۔ یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ آمین۔ یسوع ہے میری پناہ میں مجھے امید ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ گلیل کے جھیل کی سیر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو برکت ملی ہوگی جلیل کی جھیل کی سیر سے، صرف نہیں بلکہ پیغام سے جو بہت اہم ہے۔ وہ جھیل برسوں سے تھی، آج بھی ہے، مگر جو پیغام اس میں اور اس کے کناروں میں سے دی گئی، خداوند جس نے اس کائنات کو خلق کیا وہ وہیں پر محدود اس نے کیا کیا؟ ہمارے لیے ایک پیغام رکھا، اور وہ پیغام بہت بہت اہم ہے۔ وہ پیغام بھائی لکھتے ہیں blessed میسج، blessed، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور دوسرے بھائی بھی لکھ رہے ہیں blessed by today's message، بہت شکریہ آپ کا بھی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ہماری دلی خواہش صرف یہی ہے، اور اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو برکت ملے، آپ کو برکت ملے۔ میرا پروگرام آخر کو جا رہا ہے، مگر بھائی غلام رسول نے فون کیا ہے، متاسفانہ میں آپ کا فون بھائی غلام رسول، میرا پروگرام آخر کو جا رہا ہے، آپ اگلے ہفتے کے پروگرام میں ضرور کال کریں یا پھر پروگرام کے بعد۔ بہت شکریہ حسین اندریسی صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا بس یہی تھا کہ فون کرنا تھا آپ کے ساتھ۔ ضرور بہت شکریہ، ضرور میں بات کروں گا پروگرام کے بعد۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔